إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسی نے اس عظیم کائنات کو پیدا کیا اور اس عظیم کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات کی حیثیت سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو رکھا اور اس کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا ہے۔ بے پایان درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے بعد فوراً والدین کا ذکر کیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے ایک بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے
غصے سے بات چیت نہ کرنا، ان کے سامنے زور سے بات نہ کرنا۔ قرآن کے الفاظ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک ان کے سامنے مت کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا ہو نرمی کے ساتھ بات کرو، جب بھی بات کرنا ہے ادب کے ساتھ بات کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا دیجئے، یعنی جس طریقے سے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لیتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس پہ حملہ نہ کر دے، وہی تعبیر استعمال کی گئی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب بھی زندگی میں ہاتھ اٹھے دعا کرنے کے لیے ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ بھولو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا میرے والدین نے مجھے بچپن میں جس طریقے سے رحم کیا ہے، مجھ پہ پروردگارا مجھ پہ کرم کرتے ہوئے رحم کرتے ہوئے مجھے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اے اللہ ویسے ہی ان پر بھی تو رحم فرما۔ حضرات، والدین ان کے حقوق کیا ہیں شریعت میں؟ آپ پڑھ کے دیکھیے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ آپ جو آیت میں نے پڑھا اس میں غور کیجئے، اللہ اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے والدین اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا اولاد پہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے، والدین کی قدر کرنا چاہیے اولاد کو۔ انسان پوری زندگی ان کی خدمت کرتا رہے، والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، پوری زندگی والدین کی خدمت کرتا رہے، والدین کا قرض ادا نہیں کر سکتا، ان کے احسان کو پھیڑ نہیں سکتا۔ حج کے ایام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے اپنے کندھے پہ بٹھائے ہوئے حج کروا رہا ہے، سعی کروایا، صفا مروہ کی، عمرہ کرایا، سب کچھ مصیبتیں برداشت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ بتائیے کیا میں نے میری ماں کا ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ میں نے اس کو اپنے پیٹ پہ بٹھا کے میں نے حج کے سارے ارکان ادا کیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے اس میں آپ کو غور کرنا ہے میرے بھائی۔ کہا کہ اے وہ شخص تیری ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری والدہ نے تیری ولادت کے وقت، تیری زچگی کے وقت جو ایک آنکھ نکالی تھی اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ انسان اپنی پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا رہے پر ان کا احسان کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یاد رکھیے والدین کی قدر کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اگر آپ چاہتے ہیں، والدین کی رضامندی میں اللہ نے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دنیا میں آپ جو نیکی کرنا چاہتے ہو کر لو، پر آپ کے ماں باپ کو آپ نے دل دکھایا ہے، انہیں رلایا ہے، تو اللہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا ہما جنتک و نارک، کہا ہما جنتک و نارک، کہا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے وہ یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور جہنم میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ہما جنتک و نارک، کہا کہ تمہاری جنت بننا ہے تو والدین کی اطاعت کرو، تمہاری جنت بنانا ہے والدین کی اطاعت کرو، اور اگر جو نافرمانی کرے گا ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا وہ انسان جو ہے خود بخود جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ای العمل افضل،
کہا کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے مجھے بتائیے، افضل ترین عمل کون سا ہے بتائیے، اور زندگی میں اس پہ عمل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اس کائنات کا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ آپ نے سوچا نماز کتنی افضل ترین چیز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اللہ نے مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض کیا ہے۔ ہم چاہیں اور آپ جب چاہیں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 5 اوقات کی نماز جو اللہ نے وقت پہ متعین کیا اسی وقت میں ہمیں پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، کہا کہ اس دنیا کا سب سے افضل ترین عمل پوچھ رہے ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور تیسرا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو حضرات اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس دنیا کا سب سے افضل ترین عمل والدین کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، یا کسی کے گھر میں ماں باپ ہے وہ کھاتے پیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے کمائی میں کمی ہو رہی ہے، ہماری روزی روٹی میں کمی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگیوں میں خیر و برکت چاہتے ہو، اپنی کمائیوں میں برکت چاہتے ہو، اور اپنی زندگی میں عمر میں برکت چاہتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، والدین کے حقوق کو ادا کرو۔ یہ تمہاری زندگی میں، تمہارے گھروں میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ ہے، ساتھ میں تمہاری عمر میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری۔ تو حضرات کیا بات معلوم ہوئی ان احادیث سے کہ زندگی میں ماں باپ کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی جہاد کا موقع ہے، میں بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے، والدین زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ کہا اللہ کے نبی میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جاؤ ماں کی اطاعت و فرما برداری کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس وقت میں صحابہ اکرام کی تعداد کم بھی تھی، ایک صحابی کا اس صف میں جمع ہونا، شامل ہونا کتنا معنی رکھتا ہے۔ کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، جاؤ ماں کی اطاعت کرو۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے خاندان والے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ ترین مجھ پہ کس کا حق بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ کا۔ پھر اس نے سائل نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کس کا بنتا ہے؟ قال ثم امک، پھر تیری والدہ کا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سائل نے کہا اللہ کے نبی ماں کے بعد کس کا؟ پیارے نبی نے کہا ثم امک، پھر تمہارے والدہ۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا کہ تمہارے والد کا حق، یعنی ماں کا حق 3 درجے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا۔ کیوں؟ عموماً جو ہے ہمیں دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اولاد ماں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی سے پیش آتی ہے، وہ نرم مزاج ہوتی ہے، اس کے دل کو توڑا جاتا ہے۔ کہا کہ ماں تمہاری وہ ہے کہ اس کے 3 درجے ہیں، اس کا حق تمہیں ادا کرنا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہا کہ لوگوں جنت ڈھونڈنا چاہتے ہو، ماؤں کی خدمت میں تمہارے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ جنت ماؤں کی خدمت سے ہمیں ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت ہی سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے والدین کی اطاعت و فرما برداری کو ہمیں ہماری زندگی میں لازم قرار لینا چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، والدین اگر وہ کافر بھی ہیں، اگر وہ کافر بھی ہیں، شریعت نے کہا ان کے حقوق تمہیں ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر والدین جو ہے گناہ کی طرف بلاتے ہیں، اگر گناہ کی طرف بلاتے ہیں، شرک و بدعت کی طرف بلاتے ہیں، وہاں اطاعت جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں بندوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگرچہ کہ وہ ماں ہو، اگرچہ کہ وہ باپ ہو۔
وہ ہمیں شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے اور ان کی ماں کے درمیان بڑی محبتیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، وہ اسلام قبول کر لی۔ ماں کو پتا چلا کہ سعد جو ہے اسلام قبول کیے ہیں، اور ماں نے کہا کہ سعد تم بے دین ہو گئے ہو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے ہو، میں آج سے قسم کھاتی ہوں کہ میں گھر کا سایہ نہیں لوں گی، باہر بیٹھ جاؤں، راستے میں بیٹھ جاؤں گی اور دھوپ میں ہی بیٹھ جاؤں گی، اور کوئی پانی کا گھونٹ اور کھانے کا ایک لقمہ تک نہیں کھاؤں گی اور نہیں پیوں گی۔ بیٹھ گئی۔ اب سارے لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوسنے لگے، تم نے کیا کر دیا تمہاری ماں کے ساتھ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میرا مسئلہ یہ ہے، میری ماں کو میں بہت زیادہ چاہتا ہوں، وہ مجھے بے انتہا چاہتی ہے، سوال یہ ہے کہ اب وہ جو میں اسلام قبول کیا ہوں جس کی وجہ سے وہ راستے میں آ کے بیٹھ گئی ہے، کوئی چیز کھاتی نہیں، پیتی نہیں، سایہ نہیں لیتی ہے، اللہ کے نبی آپ اس کا کوئی حل بتائیے۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، آسمان سے وہی نازل ہو گئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ کہا کہ اے پیغمبر آپ بتا دیجئے، اے پیغمبر آپ بتا دیجئے، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کی طرف بلاتے ہو، اس سلسلے میں تم سے جھگڑا کرتے ہو، ان کی اطاعت یہاں پر جائز نہیں ہے۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملے میں جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک تمہیں کرنا ہی ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کا حق جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اس وقت میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بدعات و خرافات کے موقع پر کیسے کیسے بدعات و خرافات لوگ ماں باپ کی اطاعت میں جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر بھی جو ہے کر بیٹھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز کہاں تک ہے؟ دنیاوی معاملات میں اگر وہ ہمیں خیر کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، دین کے سلسلے میں ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی اطاعت و فرما برداری کو شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے اور حدیث میں بڑی ان کی فضیلت بتائی گئی ہے، میری ماں اچانک انتقال ہو گئی، میری ماں اچانک انتقال ہو گئی ہے، اب میں اسے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کوئی طریقہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد دیکھو فلاں علاقے میں پانی کی بہت سخت ضرورت ہے لوگوں کے لیے، اور کہا کہ اس دنیا کا افضل ترین صدقہ اگر کوئی ہے تو الماء، پانی کا صدقہ ہے، جاؤ فلاں قبیلے میں جاؤ جہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں جا کے آپ اپنی والدہ کے نام سے جو ہے صدقہ کرو، وہاں پانی کا انتظام کرو، یہ دنیا کا سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ تو ہم ماں باپ کو، ماں باپ کی سچی اولاد ہیں اور فرمانبردار اولاد ہیں، تو ہمارے لیے عزت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کی قیمت، ہماری زندگی کا جو پیسہ اور رقم ہے، ہمارے والدین کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے حق میں صدقہ کریں۔ صدقہ پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ تو انتقال ہو گئے ہیں، لیکن مجھ پہ کیا حق بنتا ہے کہ میں ان کا حق ادا کر کے ان کی اطاعت و فرما برداری ان کے مرنے کے بعد بھی میں ادا کروں؟ مجھ پہ کیا حق بنتا ہے؟ میرے والدین تو انتقال ہو گئے، مجھ پہ اب کیا حق بنتا ہے کہ میں اب ادا کروں گا تو میری والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حق اب ادا ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 باتیں بتائی، 5 باتیں بتائی۔ پہلی بات بتائی الصلاۃ علیہما، کہ اے میرے صحابی جب بھی ہاتھ اٹھاؤ ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرو، آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور انہیں جنت ملنے کے لیے اور قبر کی آسانیوں کے لیے ان کے حق میں دعا کرو۔ اور دوسری بات بتائی والاستغفار لہما،
ان دونوں کے حق میں استغفار کرو. دعا میں استغفار آ گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے استغفار کا ذکر کر رہے ہیں کہ آدمی ہاتھ اٹھائے تو دعا کرے، پروردگارہ میرے والدین دنیا میں جو بھی ان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی ہے، سہو ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، پروردگارہ میں اولاد ہونے کی حیثیت سے آج یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، پروردگارہ میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان کے درجات کو جنت میں بلند کر دے. عالم برزخ کی بات ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کر رہا ہے، رفعتیں دے رہا ہے جنت میں. وہ آدمی پوچھتا ہے پروردگارہ میری نیکی تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ مجھے اتنا بڑا مقام ملے، میری نیکی اتنی بڑی نہیں ہے کہ مجھے اتنا بڑا مقام ملے. اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے اپنی اولاد کی جو صحیح تربیت کر کے دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اب وہ اولاد دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے مر جانے کے بعد بھی تمہارے حق میں استغفار کر رہی ہے. لاستغفار ولدک لک، اب وہ دنیا میں تمہارے حق میں استغفار کر رہی ہے، صدقہ و خیرات کر رہی ہے، وہی ثواب تمہیں اب پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. تو حضرات کیا بات معلوم ہوئی؟ زندگی میں والدین کے حق میں استغفار کے میں دعا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین کی، وللمؤمنین سارے مومنوں کی اللہ تو بخشش فرما، یوم یقوم الحساب جس دن حساب کا دن قائم ہونے والا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مشرک باپ کے حق میں آپ کو جائز نہیں ہے اور آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مشرک باپ کے حق میں آپ دعا کریں. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اپنے باپ کو جو ہے ان کے حق میں استغفار کی دعا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے باپ جو ہے آزر شرک کی حالت میں وفات پائی تھی. تو حضرات کیا بتانا ہے، تو جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھیں اطاعت و فرما برداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ماں باپ کے حق میں دعا کرے. کہاں ہے اولاد؟ کہاں ہے ایسی اولاد؟ ماں باپ کے انتقال ہوئے 2-4 دن ہو گئے، زندگی میں والدین کو کبھی یاد ہی نہیں کیا کرتے. یاد رکھو اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا احسان ہم پر کسی کا ہو نہیں سکتا. نوح علیہ السلام کی زندگی میں ان کی دعا کو پڑھو، سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ولمن دخل بیتی من المؤمنین والمؤمنات. کہا کہ پروردگارہ میری مغفرت فرما، میری والدین کی مغفرت فرما، اور مومن مردوں میں سے عورتوں میں سے جو مجھ پہ میرے پاس داخل ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو تیسری نصیحت فرمائی، اپنے ماں باپ کے عہد و پیمان کو نبھاؤ. تمہارے والدین نے اس دنیا میں تمہیں کوئی وصیت کی ہے، کوئی نصیحت کی ہے، زندگی میں ان کی وصیتوں کو، نصیحتوں کو، ان کے عہد و پیمان کو پورا کر کے زندگی گزارنے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے. اسی طریقے سے اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی صلۃ الرحم الذی لا یوصل. کہا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. باپ کے رشتہ دار ددیالی رشتہ دار ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ داری کٹ کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کی اطاعت و فرما برداری کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی رشتہ داری کو باقی رکھنا ہے. ایک رشتہ ہے ددیالی رشتہ، ایک رشتہ ہے ننیالی رشتہ. ماں کی جانب سے جو رشتہ بنتا ہے اس رشتے کو بھی آپ کو قائم کرنا پڑے گا، اور باپ کی جانب سے جو ددیالی رشتہ بنتا ہے اس رشتے کو بھی نبھاتے ہوئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوئے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور 5ویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی، وَإِكْرَامِ صَدِيقِهِمَا. تمہارے ماں باپ کے دوست جو دنیا میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ 5 باتیں کسی کے والدین کے انتقال ہو گئے ہو اس کے باوجود اس کا خیال رکھنا ہے. اگر زندے ہو یہ بات تو ازحد ضروری ہے کہ اس 5 باتیں ہمیں خیال کرتے ہوئے ان کے حق میں ہمیں ادا کرنی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ سفر میں تھے، مکے کو جا رہے تھے، دوران سفر
اپنے سواری سے اترے اور اپنی پگڑی کو نکالا. ایک بدو جا رہا تھا, اس بدو آدمی کے سر پہ پگڑی پہنایا. سارے لوگ پریشان ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, عمر کے بیٹے, اور سواری سے اتر رہے ہیں. اتر کے ایک بدو آدمی جا رہا ہے, غریب آدمی جو کنگال آدمی ہے, اس آدمی کو اپنی پگڑی پہنا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوستو, اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. کہا اس بدو کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. میں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے میرے باپ کے دوست کے بیٹے کی میں عزت کر رہا ہوں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے میرے والد پہ رحم کرے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ والدین کے دوستوں کا بھی احترام کرنے کی تعلیم شریعت ہمیں دیتی ہے. تو حضرات, ایک دو واقعات کے ذریعے سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جو انسان والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا درجہ دینے والا ہے. اور جو انسان ماں باپ کو اس دنیا میں ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, انہیں رلاتا ہے اور ان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برباد کرتا ہے؟ ایک واقعہ صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے. ایک اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے کا نام تھا جریج. یہ بہت بڑا نیک اور پرہیزگار انسان تھا, اور دنیا سے کٹ کے جو ہے آبادی سے دور ایک اپنا گھر بنا لیا انہوں نے, اور وہاں پر جو ہے اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے لگے. اور جریج کی ماں تھی اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو اب بیان کیا ہے. کہا کہ ان کی والدہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئی, دروازہ کھٹکھٹایا, نماز میں تھے جریج. اب جریج نے سوچا ماں کی اطاعت کروں یا نماز مکمل کروں. دیکھیے سوال یہی ہے, اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھتا ہے, سنت نماز پڑھتا ہے, اگر ماں اسے بلا رہی ہے, باپ اسے بلا رہا ہے, نماز توڑ کے جانا چاہیے. نفل نماز جو بھی ہے, نماز توڑ کے اس کی اطاعت کرتے ہوئے ماں باپ کی بات کو ماننا چاہیے. ان کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کو جلدی سے مکمل کر لینا چاہیے, سلام پھر کے ان کی اطاعت کرنا چاہیے. اب جریج سے ہی بھول ہو رہی تھی, نفل نماز پڑھ رہے تھے, ماں کی کوئی سخت ضرورت تھی, آئے کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. جریج نے چاہا پہلے نماز کو مکمل کر لوں, بعد میں ماں کی ضرورت پورا کروں. ماں نے پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا, ویسے ہی انہوں نے نماز کو جاری رکھا. تیسری مرتبہ ماں نے دروازے کو کھٹکھٹایا, کوئی جواب نہیں آیا. ماں کو اتنا شدت سے غصہ آ گیا. عورتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ لام تان کرنے والی, زبان سے بد دعا نکل گئی. کہا کہ اللہ اس جریج کو کسی زانیہ سے اس کا سابقہ پڑا ہے, بد دعا دے دی. اب ہوا یہ کہ اسی آس پاس میں بکریوں کے چرواہا نے کسی ایک عورت سے بدکاری کی اور اسے اولاد ہو گئی. سارے لوگ جمع ہو گئے. کہا کہ یہ عورت کو شادی کے بغیر اولاد ہو گئی, اس سے مارا گیا, پوچھا گیا تیرے ساتھ اس کے یہ کام کس نے کیا؟ اب وہ سوچی کہ جریج معصوم آدمی ہے, ان کا نام ڈال دوں گی تو بچ جاؤں گی. کہا کہ جریج. سارے لوگ جریج کے گھر پہنچ گئے, جو کہ اللہ کا ولی ہے, نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار انسان ہے. الزام لگا دی وہ زانیہ عورت نے. اب اس کے پاس آئے لوگ, کہا کہ ان کے گھر کو توڑ دیا, پھوڑ دیا. کہا کہ تم اندر سے تمہارے اتنے کالے کام ہیں اور ظاہر میں اللہ کے بہت بڑے عابد نظر آتے ہو. اور ان کے گھر کو توڑ دیا اور ان کو نکالا, دربار میں لے جایا گیا. اور اس وقت میں جریج کو سمجھ میں آیا کہ میری والدہ کی بد دعا مجھے لگی ہے. اس وقت دیکھیے, انسان کی نیکی الگ ہے, ماں باپ کی بد دعا الگ ہے. انسان چاہے کتنی بڑی نیکی کرے, لیکن اس کی بد دعا اگر ماں باپ کی بد دعا نکلتی ہے, وہ لگ کے رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا تقوی اسے بچا لیتا ہے بعد میں. تو یہ جریج کو لے جایا گیا. تو جریج نے کہا کہ دیکھو مجھے تھوڑی دیر مہلت دیجیے. 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد جریج نے, جو معصوم سا بچہ پیدا ہو کے 1-2 دن کا ہی تھا, اس کے پاس گئے. کہا کہ بیٹے بتاؤ, سچ بتاؤ, تمہارا باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے, دیکھیے حدیث میں 4 بچے ہیں جو بچپن کی حالت میں بات کیے, ان میں سے ایک لڑکا ہے جو حدیث میں بتایا گیا. اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے دی,
کیونکہ جریج اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی کی حفاظت کرنا اللہ کی ذمہ داری تھی، پر ادھر والدہ کی بد دعا بھی تھی، بد دعا بھی لگ گئی اور ولی کی حفاظت بھی کرنا تھا۔ اس بچے کو زبان آ گئی، بچہ بول اٹھا، کہا کہ جریج پاک ہے، میرے باپ جریج نہیں ہے، فلاں چرواہا ہے جو بکریوں کا چروانے والا ہے۔ تو لوگ جو ہے جریج سے معافی مانگی اور ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کیا، کہا کہ آپ کا مٹی کا گھر تھا، ہم نے چھوڑا ہے، آپ اجازت دے تو ہم آپ کا بہترین گھر بنا کے دیں گے۔ جریج نے کہا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرا پرانا گھر جو تھا ویسے ہی بنا کے دیجیے۔ تو سوال یہی ہے میرے بھائی، جریج نے کوئی غلطی نہیں کی، پھر بھی جو ہے بد دعا لی، بد دعا کا جو ہے اثر ہوا۔ کتنی اولاد ایسی ہے جو قدم قدم پہ ماں باپ کو ستاتی ہے، رلاتی ہے، وہ آنسو سے روتے ہیں، دل توڑ لیتے ہیں، اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں کہ شاید یہ ہماری زندگی میں مر جائے تو چلے اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ستاتی ہیں اولاد، تو بتائیے ان کی بد دعائیں رنگ لائے گی کہ نہیں؟ یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے اسی دھرتی پہ اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس دعاؤں کو قبول کر کے رہے گا۔ ایک ہے والدین کی بد دعا اور دوسرا ہے مظلوم کی بد دعا۔ اللہ اس دنیا میں ظالم کو رسوا کر کے رہے گا اور والدین کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اسے رسوا کر کے رہے گا۔ اور ایک واقعہ، اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے رہنے والے ایک اللہ والے انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے وہ یمن میں ہے، یمن سے مدینے کو آنے کے لیے 1 ماہ 1.5 ماہ کا وقت لگ جاتا ہے ان کے لیے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، ملاقات کروں، صحابی بننے کا شرف حاصل کروں۔ ایک طرف صحابی بننے کا شرف حاصل کرنے کا شوق ہے، لیکن دوسری طرف ان کی ایک بوڑھی ماں تھی جو ان کے ساتھ تھی، بوڑھی ماں تھی جو ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا تو ایک ماں کے لیے میری ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اب دونوں میں سے کس کو اختیار کروں؟ ماں کی خدمت کو ترجیح دوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صحابی بننے کا شرف حاصل کروں؟ کیونکہ صحابی بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنا ہے اسی ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وفات پانا ہے۔ ملاقات کیے بغیر صحابی نہیں بن سکتے، بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے سوچنے کے بعد سوچا کہ مجھے ماں کی خدمت کرنا ہے، فیصلہ کر لیا۔ اللہ وحی کے ذریعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے پیغمبر، یمن میں اویس نامی ایک شخصیت رہتی ہے، وہ ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے، ماں کی اتنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا انسان ہے کہ وہ صحابی بننے کے شرف کو بھی ترک کر کے ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہوا ہے اللہ کا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے بیان کیا، اویس قرنی نامی ایک شخصیت ہے جو یمن میں رہنے والی ہے، اس سے ملاقات کرو تو میرا ذکر کرنا، میں ذکر خیر ان کا کیا کرتا تھا۔ اور رہنا یاد رکھنا ہے بات، جب بھی اویس سے ملاقات ہو جائے ان سے جو ہے آپ دعائیں کروانا، کیونکہ ماں کی خدمت کی بدولت وہ مستجاب الدعوات بن گئے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اویس قرنی حج کے لیے آئے۔ ایام حج میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، وفیکم اویس، کیا تمہارے درمیان کوئی اویس ہے؟ اویس نے کہا کہ میں ہی اویس ہوں۔ دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اویس ہی ہے، جو علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی وہی اویس ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے چمٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں انہیں سکھائی اور کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت وہ اس سے کہہ رہی ہے کہ جو صحابی نہیں ہے، کہا کہ میرے حق میں دعا کرو۔ پیارے نبی نے کہا ہے کہ تم جو دعا کرو گے تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ یہ مقام اس لیے اور ایسے ملا کہ سبحان اللہ، والدین کی خدمت اور اطاعت سے مقام ملا۔ تو میرے بھائی، زندگی میں اگر کسی کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرو، دو میں سے ایک بھی زندہ ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کو لازم قرار لو۔ اگر کسی کے والدین وفات پا چکے ہیں، جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 5-6 حقوق بتائے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، انہی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو والدین کا اطاعت و فرما بردار بندہ بنا کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
فرما، پروردگار ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے والا بنا، پروردگار ہم میں جو کسی کے والدین زندہ ہیں ان کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جس کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما، اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رحيم ورب حليم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔